بادشاہت کے خواب کے تحت ایک انتہائی بڑے لشکر کے ساتھ امام مظلوم اور ان کے قلیل ساتھیوں کا راستہ روک دیا۔ تاریخ کی گواہی کے مطابق سن 61 ہجری کی 10 محرم الحرام کو واقعہ عاشورہ وقوع پذیر ہوا اور ایک غیر برابر جنگ میں امام مظلوم اور ان کے ساتھی شہید کر دیے گئے۔ سنت و طریقت کے ماننے والوں، حسین ابن علی نے حکومت کی طلب میں خروج کیا۔ خلیفہ کے دشمن اور قدرت کے پیاسے تھے، عدل و انصاف سے مارے گئے، ان کا مال لوٹ لیا گیا، ان کے اہل بیت کو اسیر کر لیا گیا تاکہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے جو بیت توڑ کر خلیفہ کے خلاف جسارت کریں۔ خدا امیر المومنین یزید کا حافظ ہے۔ اور تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آئے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے عمل کا صلہ ہے اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ میرا کلام نہیں ہے، کلام وحی خدا بندی ہے۔ وہ فرماتا ہے ہر وہ مصیبت جو تمہیں پہنچے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں۔ آرائی کی طرح حسین ابن علی نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا، یہاں تک کہ حی سبحان کا ارادہ یہ ہوا کہ آپ مومنین کے ہاتھوں شر دفع ہو جائے اور ایک عذاب شدید کا مزہ چکھائے۔ اور کاش خداوند جھوٹ بولنے والوں کو تمہارے منہ میں خاک ہوئے برجانہ کے بیٹے، تم حسین کو جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا کہہ رہے ہو؟ خدا کی قسم، جھوٹے تم ہو اور تمہارا فاسق اور جاہل خلیفہ کہ طاقت کی پیاس سے تم لوگوں کو اندھا کر دیا اور تم لوگوں نے اپنے ہاتھ
خدا کی مخلوق کے سچے ترین بندے کے خون سے آلودہ کر دیے. وائے ہو تم پر کہ تم نے فرزند رسول کے کٹے ہوئے سر پر اور ان کے نازدین لبوں پر چوبے خیزرہ سے مارا. بن حریث، اس بوڑھے کتے کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. خلق خدا کے بدترین لوگ ہو. میں نے زید ابن ارقم سے سنا ہے کہ اس ملعون نے اس کے لبوں پر چوبے خیزرہ ماری جن کو بارہا رسول خدا نے چوما ہے. خدا کی قسم وہ کام کروں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کا حشر یاد رکھیں گے. اسما، اسما. گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا؟ کیا بات ہے؟ کس بات سے ڈرے ہوئے بابا؟ اسما میری بیٹی، کیا لکڑیاں جل رہی ہیں؟ جی بابا، میں نے پانی گرم کیا ہے آنکھ کا زخم دھونے کے لیے. اب ہمیں اپنی جان کا زخم دھونا ہے بابا کی جان. ان زخموں کو بھول جاؤ. میرا کفن لے آؤ، مجھے موت کا غسل کرنا ہے. میرا دل منہ کو آ رہا ہے بابا. کیا ہوا ہے؟ عبد الرحمن، تم ہی سے کچھ بتاؤ. وقت کم ہے، کچھ ضروری سامان اٹھا لو اسما. ہمیں دیر کیے بغیر کوفے سے جانا ہوگا. کوفے سے چلے جائیں؟ مگر کہاں؟ مکے. ہمیں کعبے کی پناہ میں جانا ہوگا. کیوں؟ انہوں نے ابن مرجانہ کو منبر پہ رسوا کر دیا. اس کے کتے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. جلدی کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے. خدا کی قسم مجھے پتا تھا کہ یہ مسجد جائیں گے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. ان چند دنوں میں اتنا حسین کے لیے روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں. خدایا تو ہی ہماری فریاد سن لے. عبد الرحمن، تم دونوں یہاں سے جاؤ، میں یہیں رہوں گا. یہیں رہیں گے؟ فوجی آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. آپ چاہتے ہیں آپ کے ٹکڑے ایک ایک کتے کے منہ میں ہوں؟ میں نہ دیکھنے والی آنکھیں رکھتا ہوں، نہ بھاگنے والے پاؤں. آپ لوگوں کی گردن کا وبال بن جاؤں گا. میں موت کے دہانے کھڑا ہوں عبد الرحمن. اس سے پہلے کہ ہم گھر کا دروازہ توڑ دیں، اسے کھول دو. بھاگ جاؤ عبد الرحمن، بھاگ جاؤ. تمہیں میری بیٹی اسما کی قسم ہے، اس قوم کے دل میں رحم نہیں ہے. فرزند رسول کے گھرانے کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. صرف میری تلوار مجھے دے دو، میری تلوار دے دو. بابا یہ لیجئے تلوار. اتنی باتیں کی آپ نے کہ وہ لوگ آ گئے. جلدی کرو، چھت سے بھاگ جاؤ تم لوگ. میں انہیں مسعود کر دروازہ توڑ دو. بھاگ جاؤ عبد الرحمن. اپنی دیانت کا کیا کروں؟ اپنے غرور اور غیرت کا کیا کروں؟ زندہ چاہتا ہوں. سامنے دیکھو بابا. خدا کی قسم میں اندھا نہ ہوتا تو تمہاری ماں کو تمہارے غم میں رلا دیتا. اسما، عبد الرحمن. اسما، بابا کی جان، اگر قید ہو گئی تو بے قرار مت ہونا. رسول خدا کی نواسی زینب کبریٰ کو یاد کرو تاکہ سکون ملے. تمہارا داغ زینب کے داغ کے مقابلے میں بہت حقیر ہے بابا کی جان.
آئے 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 مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک چھوٹا سا زخم اتنا قدرت مند ہو سکتا ہے کہ میرا چین چھین لے. تلوار کا زخم بھی اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا. کیا ہوا طبیب؟ یہ کیسی آفت ہے جس نے ہماری ران کو المناک کر دیا ہے؟ آہستہ آہستہ گویا مجھے فالج ہو رہا ہے. ویسے یہ اتنا پریشان کن نہیں ہونا چاہیے. ایک بھرا ہوا پھوڑا ہے جو عنقریب پھٹنے والا ہے. اگر اس کا مواد نکل آئے درد ختم ہو جائے گا. کوئی نوک چبھ ہو تو تاکہ ہمیں سکون مل جائے طبیب. 1-2 دن رک جائیے تاکہ خوب پک جائے. ابھی تک اس کا پانی صحیح طرح بھرا نہیں ہے, سخت ہے. کسی چیز سے اسے نرم نہیں کر سکتے؟ بہتر رہے گا اسے بھی نہ چھیڑے. میں ڈر رہا ہوں کہ اگر اسے ابھی چھیڑ دیا تو کچھ مادہ اندر خون میں نہ رہ جائے. اگر خود ہی پک جائے تو آپ کے خون کو پاک کر دے گا. یہ پھوڑا نہیں ہے, مجھے کچھ اور لگ رہا ہے طبیب. یہ زخم اس خون کے خطرے سے ہے جو امیر کے پاؤں پر ٹپکا. دماغ خراب ہے تمہارا ماقل, کیوں فضول کی باتیں کر رہے ہو؟ آپ سمجھ لیجئے کہ میں فضول کی باتیں کر رہا ہوں. یہ زخم ایک ایسا طلسم ہے جو ورد اور دعا سے ختم ہوگا, نہ کہ دواؤں سے. معاملہ کیا ہے ماقل؟ اس کی باتیں مت سنو طبیب, اس کا دماغ خراب ہے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ 1-2 دن اس کے درد کو برداشت کیجیے. برداشت نہ ہو سکے تو تھوڑی سی شراب پی لیجیے تاکہ آرام سے سو جائیں. اجازت ہے یا امیر؟ ہاں بن حریث, اب کیا ہو گیا؟ قربان جاؤں, بن عفیف کو گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت محل میں موجود ہے. بن عفیف کون سا گدھا ہے؟ وہی اندھا بوڑھا ہے جس نے مسجد میں گستاخی کی. اس کا گھر جل گیا. اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی جو ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر سپاہیوں پر حملہ کر رہی تھی. مجبوراً اسے مار دیا گیا. فی الحال اسے قید کر لو جب تک میرے پیر کا درد ختم نہ ہو جائے. جی امیر. بن حریث. جی امیر. اگر جیل میں شور کرے اور قیدیوں میں ہنگامہ برپا کرے تو اسے مار مت دینا. اس خرمہ فروش کی طرح نہ ہو جائے کہ اسے دار پر چڑھا دیا پھر مجھے بتایا. تم لوگوں کی نادانی باعث ہوئی کہ علی کی پیشن گوئی میسم تمار کے حوالے سے ٹھیک ثابت ہو جائے, اور یہ خرافاتی لوگ پہلے سے زیادہ علی کے معجزات پر ایمان لے آئے. قربان جاؤں, جب میسم تمار نے قیدیوں میں ہنگامہ آرائی کی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے اور کھجور کے درخت پر سولی پہ لٹکا دیا جائے. آپ کو یاد ہاں نہیں؟ ٹھیک ہے, میں نے حکم دیا تھا کیونکہ حسین کا مسئلہ باعث بنا کہ ہم میسم تمار کے دعوے کو بھول جائیں. آپ لوگ تو ہوش و حواس میں تھے, چاہیے تھا کہ ہمیں یاد دلاتے. جاؤ, اب دھیان رکھنا کہ تم اس کے بعد غلطی نہ کرو. جی امیر. چلاؤ چلاؤ, رک جاؤ. تمہارا مہمان ہے یہ مختار؟ مختار؟ اچھا ہم نشین ہے, تنہائی محسوس نہیں ہوگی. اب صبح تک بیٹھو اور لمبے چوڑے قصے کہانیاں سناؤ اور سناتے رہو. میں تو چلا. یعنی بن حفیظ اتنا خوش نصیب ہے کہ ایک شعر دلاور کا ہم نشیں ہو سکے. مختار, مختار, کہاں ہو دلاور؟ کہاں ہو دلاور؟ ابو اسحاق, میں ہوں بن عفیف, تمہارا صفین کا ساتھی. تمہیں یاد ہے علی کی راہ میں ہم نے موت سے کیا کیا لڑائیاں کی ہیں؟